بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ دوستان، بہرحال آپ لوگ بزرگان میں سے ہیں اور خدمت گزاران دین ہیں۔ آپ لوگوں کو تو صرف ایک سمجھیں ریویژن ٹائپ کی چیز ہے، ورنہ کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ ٹاپک جو ہے آج کا وہ تقلید کے حوالے سے۔ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور اتفاق سے کچھ عرصے سے میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں تقلید کے حوالے سے جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں، بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، جس میں کچھ اشتباہات موجود ہیں۔ اس لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کوئی سیکوینس سے توضیح المسائل کے مسائل کو پڑھیں، تو ہم وہ جو پراکندہ چیزیں ہیں لیکن بالآخر جو میرے ذہن میں ہیں اور پیش آنے والے اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، تاکہ بالآخر جب ہم لوگ ممبروں پہ جائیں یا کسی جگہ پہ درس دیں تو یہ نہ ہو کہ ایک صاحب کچھ بول رہے ہوں، دوسرے صاحب کچھ بول رہے ہوں، تیسرے صاحب کچھ بول رہے ہوں، چوتھے صاحب کچھ بول رہے ہوں، پانچویں صاحب کچھ بول رہے ہوں، تو جتنے منہ اور اتنی ہی باتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت معاشرے میں پیش آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ میت پر باقی رہنے کا مسئلہ، تقلید بر میت کا مسئلہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری ایک بڑی غلطی جو لوگوں سے دیکھی گئی ہے معاشرے میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں آغا ایکس کی تقلید کر رہے تھے، آغا ایکس کا ہو گیا انتقال، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بعض اوقات علماء بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ اسی آغا ایکس کی توضیح المسائل اٹھاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آغا ایکس نے لکھا ہوا ہے کہ جی میت پر باقی رہنا جائز ہے یا واجب ہے، درست؟ تو وہ اسی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے میت پر باقی رہنے کا حکم صادر کر دیتے ہیں۔ قضیہ سمجھ میں آیا میں کیا عرض کیا؟ جس کا انتقال ہوا ہے اسی کی توضیح میں سے اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرنے والے مجتہد جو تھے یہ بقا بر میت کے بارے میں ان کی کیا نظریہ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جواز کے یا وجوب کے قائل ہیں، تو معاشرے میں مسئلہ پھیل جاتا ہے جی مثلا میت پہ باقی رہنا واجب ہے یا جائز ہے۔ اور پھر جو وجوب کی بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو تو معلوم ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نظریات مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بالکل یوں سمجھیں کہ مردہ زندہ ہو گیا، اس طرح سے آپ اس کی مسئلوں پہ باقی رہیں، چاہے آپ نے سیکھے ہوں نہ سیکھے ہوں، زندگی میں عمل کیا ہو نہ کیا ہو۔ بعض قائل ہیں کہ نہیں، جو مسئلے سیکھے ہیں اور جن پر عمل کیا ہے ان پر آپ باقی رہ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو یاد ہیں ان پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ مختلف نظریات ہیں، تو وہ اسی حساب سے اس مردہ مجتہد کا یہ والا مسئلہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، جبکہ یہ سلسلہ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ مات المفتی مات الفتویٰ، تو یہ کیسے زندہ ہو گیا اس کا فتویٰ؟ سب سے پہلی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اسی جگہ پہ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیں مرنے والے کا نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہتا تھا۔ دیکھیں جیسے ہی آپ کی، کیونکہ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ فوری طور پر اس کی وکالتیں وغیرہ تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس کا فتویٰ بھی معلق ہو گیا، وہ اب اس وقت قابل عمل نہیں آپ کے لیے۔ پہلی ذمہ داری جو انسان کو آتی ہے اس کی گردن پر وہ یہ آتی ہے کہ وہ زندوں میں سے جو عالم ہے اس عالم کا انتخاب کرے۔ اچھا، یہ بھی ایک مزیدار بات ہے، یہ بھی ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آغا ایکس کا انتقال ہوا، اب ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے کہ اب کس کی تقلید کی جائے، عالم کون ہے زندوں میں سے؟ لوگ ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں، ایران فون کھڑکائے جا رہے ہیں، بلاخر عراق فون کھڑکائے جا رہے ہیں۔ ہے اس کی ضرورت؟ ویسے آپ لوگوں کی کیا خیال ہے ضرورت اس چیز کی؟ پھر کیا کریں؟ جب ایک کی میں تقلید کر رہا تھا، اس ایک کا انتقال ہو گیا، اب میں تو اہل خبرہ میں سے نہیں ہوں، تو میں کیسے تشخیص دوں کہ اب اس وقت وہ
عالم کون ہے، کیونکہ زندہ عالم میں سے مجھے تقلید کرنی ہے. اس کو اس کی زندگی میں فلا عالم سمجھتے تھے وہ عالم. یہ سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ میں آغا کی زندگی میں جن کا انتقال ہوا ہے، بالآخر احتیاط واجب میں کسی کی طرف تو رجوع کرتا تھا نا. تو احتیاط واجب میں رجوع کرنے کا قانون کیا ہے کہ عالم فل عالم کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کیا جاتا ہے. یعنی میں اگر پہلے کی تقلید کر رہا ہوں تو دوسرے کی طرف رجوع کرنا ہے مجھے. فرض کریں ایک لائن لگی ہوئی ہے، مارکر وارکر نہیں ہے کوئی یہاں پر، اگر ایک لائن لگی ہوئی ہو، مثلا 4 آدمی کھڑے ہوئے ہوں، درست، یہ جب لائن میں سے نکل جائے گا تو یہ خود بخود فرسٹ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو سمجھیں کہ بالکل ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب آپ آغا کی زندگی میں ان کو دوسرے نمبر کا مان رہے تھے، تو جب یہ آغا لائن سے ہٹ گئے، سائڈ میں ہو گئے انتقال کی وجہ سے، تو یہ دوسرا والا خود بخود پہلے ہی آپ کئی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، آگے والا نکلتا تو آپ آگے آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے؟ خوب اسی طرح یہ بھی آگے آ جائے گا. جیسے یہ آگے آ جائے گا، یہ ہو گیا عالم حی. جب عالم حی ہو گیا تو اب ہمیں پہلی ذمہ داری مرنے کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اب اس کا مسئلہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں بقا بر میت کے بارے میں، ان کا نظریہ کیا ہے بقا بر میت کے بارے میں. اب بقا بر میت کے بارے میں 2 بنیادی نظریے ہیں، یا یہ جواز کے قائل ہیں یا یہ حرمت کے قائل ہیں. حرمت کے قائلین میں سے موجودہ زمانے کے مراجعین میں جناب شیخ بشیر صاحب، جو عراق کے مراجعین میں سے ہیں، آپ کے اپنے ملک عزیز پاکستان کے، درست. خوب، یہ حرمت کے قائل ہیں، کہتے ہیں زندہ ہی کی تقلید ہو سکتی ہے، مردہ کی نہ ابتداءً ہو سکتی ہے نہ بقاءً ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ بات آئی ہے تو میں ایک اس سے پہلے ایک بریکٹ میں ایک چیز اور آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں، میت کی تقلید 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا ابتدائی ہے یا بقائی ہے. ابتدائی کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. یعنی آج آپ پہلی مرتبہ تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بچہ بالغ ہوا ہے، تقلید کرنا چاہ رہا ہے. ایک شخص تھا، ایک مدت تک اس نے تقلید نہیں کی، آج آپ لوگوں کی تبلیغات کے نتیجے میں وہ آپ کے پاس آئے کہ جی میں تقلید کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں جی علامہ ہلی بہت علمی شخصیت تھے، آپ علامہ ہلی کی تقلید کر لیں، وہ تو قطعی طور پہ آغا خوئی، آغا خمینی، آغا سیستانی، ان سب سے اوپر تھے، تو آپ آغا ہلی کی، علامہ ہلی کی تقلید کر لیں. آپ کہیں جناب شیخ اعظم انصاری، وہ مبتکر اصول، ان سے آگے تو کوئی تھا ہی نہیں، آپ ان کی تو یہ نہیں ہو سکتا. ابتدائی طور پر جب پہلی مرتبہ کوئی شخص تقلید کرنا چاہے تو پہلی تقلید ہی مردہ کی تقلید کرے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس کا تو چیپٹر ویسے ہی کلوز ہے. یہ جو میت کی تقلید کی بات ہوتی ہے، یہ بقا بر میت کی بات ہے. یعنی آپ پہلے اس کی تقلید کر رہے تھے اس کی زندگی میں، اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ جب آگے آئے اگلے کی طرف، اگر وہ جواز یا وجوب کا قائل ہے تو پھر آپ اس میت کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں آپ زندوں میں ایکس کے بعد جس کو فلالم سمجھتے تھے وہ آغا بشیر ہوں بالفرض، اب آپ جب ایکس کا انتقال ہوا تو آغا بشیر آگے پہلے نمبر پر. اب آپ نے آغا بشیر کی منہاج وغیرہ یا جو بھی ان کی عربی رسالہ، کیا نام ہے اس کا، ذہن سے نام میرے نکل گیا، بہرحال ان کا عربی رسالہ کھولیں آپ تو اس میں لکھا ہوا ہے جناب بقا بر میت لا یجوز. تو آپ کا چیپٹر خود بخود کلوز ہو جائے گا. اب آپ کو ان کا اور ان کے بعد ہی کی طرف آگے بڑھنا ہے، پچھلا کاروان آپ کا پیچھے رہ گیا، درست. لیکن اگر آپ نے رجوع کیا ایسے کی طرف کہ جو جواز یا وجوب کا قائل تھا، مثلا آغا خامنائی ہیں یا آغا سیستانی ہیں، آغا یہ دونوں جو ہے بقا بر میت کو جائز مانتے ہیں، اگر ان کی طرف رجوع کیا آپ نے تو پھر ان کے نظریے کے حساب سے جیسا ان کا نظریہ بنے گا اس کے حساب سے آپ میت کے اوپر باقی رہیں گے. تو ہمیں جو دیکھنا ہے یہ مسئلہ کہ بقا بر میت کو آغا جائز مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو مرنے والے کا مسئلہ نہیں دیکھنا. زندوں میں جو عالم ہے اس کو دیکھیں گے، وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو ان کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اسی مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہیں گے. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آغا سیستانی کی طرف اگر کسی نے رجوع کیا ہو، دیکھیں آغا سیستانی کا نظریہ جو ہے وہ وجوب کا ہے، وہ واجب سمجھتے ہیں بقا بر میت کو.
اور اس وجوب میں بھی آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مردہ مجتہد کو زندہ سے عالم سمجھتے ہیں آپ ابھی بھی، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ مردہ مجتہد کی تمام مسائل میں تقلید کریں، یعنی تقلید پر باقی رہیں، حتیٰ ان مسائل میں بھی جو آپ نے نہ سیکھے ہوں نہ عمل کیے ہوں، صرف وہ مسائل کہ جس میں مردہ مجتہد کا یا تو فتویٰ موجود نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، ان کا کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے، یا فتویٰ ہمیں نہیں مل رہا، جتنی جستجو ہم نے کرنی تھی کر لی، فتویٰ نہیں مل رہا، ان مسائل میں آپ زندہ کی طرف رجوع کریں گے، یعنی آغا سیستانی کی طرف رجوع کریں گے۔ ورنہ باقی جتنے بھی مسائل آپ کو مل سکتے ہیں، چاہے آپ نے پہلے رجوع نہ بھی کیا ہو، پہلے ان کا وہ مسئلہ نہ بھی دیکھا ہو، نہ سیکھا ہو، نہ یاد کیا ہو، نہ عمل کیا ہو، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب فرض کریں آپ میں سے جو حضرات آغا خمینی کی تقلید میں تھے، مثلا ان کی تقلید میں آپ نے حج نہیں کیا، اب آپ نے رجوع کیا ان کے انتقال کے بعد آغا سیستانی کی طرف، تو وہ حج کے مسئلے تو پہلی دفعہ پیش آ رہے ہیں نا آپ کو، اب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو پہلی دفعہ پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مسئلے آپ کو کہ یہ طے کرنا کہ آپ نے کس کے مطابق عمل کرنا، نہیں بہت اہم ہوتا ہے بعض موارد میں، خاص طور پہ حج وغیرہ کے مورد میں، کیونکہ اختلافات کئی ہیں۔ طے تو ہو، مطلب ممکن ہے میرا زندہ اور میرا اپنا ہی مردہ ان کے فتووں میں اختلاف ہو، تو یہ طے پہلے ہونا چاہیے کہ آپ نے عمل کس کے فتوے پر کرنا ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا، مثلا فرض کریں آپ نے پیچھے 3-4 کی تقلید کی ہو، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اب آپ 5ویں مرحلے پر آئے ہوں آغا سیستانی کے پاس، تو اب ان 4 میں سے کس کی آپ تقلید پہ باقی رہیں گے؟ مثلا اے بی سی ڈی کی تقلید کی، اے کی انتقال کے بعد بی کی، بی کے انتقال کے بعد سی کی، سی کے انتقال کے بعد ڈی کی، ڈی کے انتقال کے بعد اب آغا سیستانی کی۔ اب ہم کس پہ باقی رہیں گے؟ آغا کہتے ہیں جی میت پہ باقی رہنا واجب ہے، اے پہ باقی رہیں گے، بی پہ باقی رہیں گے، سی پہ باقی رہیں گے، ڈی پہ باقی رہیں گے، کس پہ باقی رہیں گے؟ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ ایک لائن بناؤ، پہلے مجھے کھڑا کرو سب سے آگے، درست، اس کے بعد یہ چاروں مردہ کھڑے کر دو، اے بی سی ڈی اور یہ میں، درست۔ اب آپ اپنی تحقیق کرو کہ ان میں سے اب کون ہے عالم اس وقت، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ عالم ہے۔ مثلا آپ کے خیال میں یہ عالم ہے اس وقت، آپ کی تحقیق، خیال سے مراد اپنے ہوائی گھوڑے تو نہیں دوڑانے ہم نے، علمی اعتبار سے جو طے ہو آپ کے لیے کہ کون عالم ہے، جو بھی طریقہ ہے اس کا، آپ کی تحقیق یہ بنی کہ جی یہ عالم ہے، تو آغا سیستانی کہتے ہیں آپ اس پہ باقی رہیں گے۔ آپ کی تحقیق کا یہ عالم ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں اس پہ باقی رہیں گے۔ آپ کی تحقیق کا یہ عالم ہے، آغا کہتے ہیں اس پہ، جس پہ آپ کی تحقیق ٹھہرے جا کے عالمیت کے اعتبار سے ان 5 میں سے اس کی تقلید پر آپ باقی رہیں گے۔ یعنی کوئی فارمولا نہیں ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا۔ پرانے بعض آغا خوئی، حتیٰ آغا خمینی کے کلمات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر وجوب کے قائل ہیں تو پیچھے والے پہ جائیں گے، جواز کے قائل ہیں تو آخری والے پر آئیں گے، اس قسم کی ایک انہوں نے فارمولا دیا ہے۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، سمپل ایک کہانی، سب کو لائن میں کھڑا کر دو، چیک کرو کہ ان میں سے کون عالم ہے، جو عالم بنے بس اس کی تقلید شروع کر دو۔ اگر آپ کی تحقیق یہی بنے کہ ان سب سے عالم آغا سیستانی ہے تو پیچھے کا چیپٹر کلوز، آپ آغا سیستانی کی تقلید شروع کر دو گے۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے آغا سیستانی کا۔ اچھا آپ لوگ ماشاءاللہ جی چلو کر لو۔ ابھی تو ہم تقلید کی بات کر رہے ہیں، احتیاط واجب تو تقلید نہیں ہے، وہ بعد میں، درست، اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی الہی ہم نے بعد والوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں زندہ عالم جو ہیں وہ آغا سیستانی ہیں تو بعد والوں کو آپ کو کیا کام؟ اچھا فوت والوں میں سے واللہ یہ بولتے ہیں وہ فات المفتی فات الفتویٰ، ان کے پھر کہنے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ صحیح ہے، خوب
وہی کا سپوز کہ فتویٰ یہ ہے کہ وہی حرام ہے تو بس پھر ختم، کینسل، پھر پیچھے تھوڑی جائیں گے. ایسا. ہاں بالکل ایسا. درست ہو. اب ایک سوال آپ لوگوں سے شاید پوچھا جاتا ہو، کافی پوچھا جاتا ہے. مثلا اب اس وقت اس زمانے میں، زمانے حاضر میں، اگر فرض کریں آغا خوئی خمینی اور آغا سیستانی، کوئی آپ سے پوچھے جی اس وقت کون عالم ہے؟ زندوں میں تو آغا سیستانی ہے. زندہ اور مردہ کو کمپیئر کریں، آغا خوئی ورسز آغا سیستانی، آغا خمینی ورسز آغا سیستانی، کون عالم ہے؟ کیسے؟ کہاں سے کی تحقیق آپ نے؟ ہم نے تو جس سے بھی پوچھا وہ تو جواب ہی نہیں دیتے ہمیں. ہم سے تو اچھے آپ ہوئے. دیکھو بعض چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ گھر بیٹھے حل کر سکتے ہو بغیر کسی سے پوچھے. کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ بغیر کسی سے پوچھے یہ بات آپ گھر بیٹھے 1 منٹ کے اندر اندر حل کر سکتے ہو. اب آج کے زمانے میں کوئی اگر آ کے آپ سے پوچھے کہ اب اتنا 25 سال آغا خمینی کے انتقال کو مثلا گزر گئے، آغا خوئی کے انتقال کو اتنی مدت گزر گئی، کوئی آپ سے پوچھے جی اب اتنا فرق فاصلہ آ گیا ہے تو اب اس وقت کون عالم ہے، خوئی یا سیستانی، خمینی یا سیستانی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ پاسبل شاید اینگل یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عرصہ ایسا تھا کہ صرف آغا خوئی کی تقلید ہوئی، اس کے علاوہ تو ایسا نہیں، باقی مجتہدین کے ساتھ ساتھ کوئی اور ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک جواب نہیں، اس سے کیسے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ابھی بھی آغا خوئی ہی مثلا عالم ہے؟ بھائی دیکھیں، مردہ کی تقلید کو عام طور پر فقہا اس صورت میں جائز مانتے ہیں کہ جب آپ مردہ کو زندہ سے عالم مانیں. جب تک عالمیت ہے ان کی تقلید پہ باقی ہیں. آج آپ کے لیے طے ہو جائے کہ جی آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے آگے چلا گیا، عالمیت ان کی طرف منتقل ہو گئی، تو وہ پیچھے ختم ہو جائے گی کہانی آپ کی. تو اب اگر آپ سے کوئی 25 سال بعد پوچھتا ہے آغا خوئی کے انتقال کے کہ اب بتائیں آپ اس وقت زمانے حاضر میں آغا خوئی کا علم زیادہ یا آغا سیستانی کا؟ ہے کون سی اصالت چلائیں گے؟ پہلے کا یقین نہیں ہے، ابھی نئے والے کا یقین نہیں آ رہا. 25 سال میں آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے زیادہ ہو گیا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں ہو گیا ہوگا زیادہ، تو واضح سی چیز ہے. وہ قبر میں سو رہے ہیں اور یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بچہ جو کہہ رہے کہہ صحیح رہے. ایک آپ نے قانون پڑھا ہے فقہ میں، اصول میں، اصل استصحاب. اصل استصحاب کیا ہے؟ اصل استصحاب کا مطلب آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں جو تھا وہ ہے. جو تھا، جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں ایک چیز پکی ہو، کنفرم ہو، معلوم ہو، اور بعد میں اسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو شک پیدا ہو جائے تو قانون یہ ہے کہ جو تھا وہ ہے. صبح آپ نے وضو کیا، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال ہے کہ اوہ میں نے تو ابھی تک ظہر عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی. اب آپ نے کلاس سے فارغ ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب سوچ رہے میرا وضو ہے، میں صبح فجر کے وقت کیا تھا، اتنا ٹائم گزر گیا، ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. دیکھیں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیا وظیفہ بنتا ہے کرنے کا؟ تو استصحاب کہتے ہیں جو تھا وہ ہے. کیا تھا؟ وضو تھا، تو سمجھو ابھی بھی ہے. شک کی صورت میں وہ پچھلا یقینی حکم کھینچ کر لے آئیں آپ، اور اسی مشکوک والی صورت میں وہی یقین والا حکم آپ جاری کر دیں. اب سارے آگا گئے، فرض کریں یہ ہمارے پاس آغیون تھے، درست؟ یہ اے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، بی سی ڈی، اور یہ میں یعنی آغا سیستانی، درست؟ جب آپ ان کی تقلید کر رہے تھے جس زمانے میں، سمجھے آج سے 30 سال پہلے، تو اس کا مطلب ہے یہ سب زندہ تھے نا؟ زندہ ہی تھے نا؟ تو اس وقت ان کے ہوتے ہوئے آپ کی نظر میں عالم یہ تھے، ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کی نظر میں عالم یہ تھے. اب آپ چلتے 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 یہاں پہنچ گئے. اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ علم ان کا آگے بڑھا یا نہیں، ابھی بھی عالم یہی ہے یا کوئی اور عالم ہو گیا؟ جو تھا
آپ حکم لگائیں کہ ابھی بھی یہی عالم ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا ہمیں کوئی جواب نہیں تھا، اس کی وجہ یہ، وہ کہتے ہیں وہ استصحاب جاری ہے، فائدہ کیا ہے اتنا سرخپائی کرنے کا. جب تک استصحاب جاری ہے، جب تک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کتنی دیر کا کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں؟ نہ کسی کو کال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو استفتاء کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کچھ بتا دو ہمیں، لوگ جان کھا رہے ہیں ہماری. آپ آرام سے استصحاب جاری کریں، کہیں جی اب یہ جو بھی ہوں، آغا خوئی تھے تو آغا خوئی، آغا خمینی تھے تو آغا خمینی، جو بھی ہوں یہ آغا آپ کہیں جی ابھی بھی وہی عالم ہے، آپ انہی کی تقلید پہ باقی رہیں. جب بھی کوئی سوال کرے، جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ ان کا علم یہ عالم ہو گئے ہیں، ان کا علم ان سب سے آگے چلا گیا ہے، شرعی طریقے سے آپ کے لیے طے نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ حکم لگا سکتے ہیں بڑے آرام سے اور آسانی سے کہ یہی آغا ابھی بھی عالم ہے. یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں لوگ، یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اتنا ٹائم گزر گیا اب کون عالم ہے، آغا خوئی یا آغا سیستانی، آغا خمینی، یہ بہت پوچھتے ہیں. ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اس کا جواب اس کے اندر چھپا ہوا ہے. درست. بس تقلید بر میت آغا سیستانی کے حساب سے ان میں سے جو بھی آپ جس کو بھی عالم سمجھتے ہوں اس کی تقلید پر باقی رہیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اتنا کچھ بولنے کے بعد. اب میں یہاں کھڑا ہوں، ان کی طرف رجوع کیا، زندہ عالم کی طرف، درست. اب مجھے یہ طے کرنا ہے کہ ان میں سے اب کون عالم ہے. کیسے طے کروں گا کون عالم بنے گا؟ یہ کیسے طے ہوگا بھائی؟ مجھے طے کرنا نا، اپنا وظیفہ طے. دیکھیں ہر شخص کو، ہمیں دوسروں کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے دوسروں کی فکر کرتے ہیں پھر اپنی سوچتے ہیں. اپنی تو سوچتے نہیں ہم لوگ کسی بھی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے تو میں اپنی سوچنی ہے نا بھائی، میرا بھی تو وظیفہ ہے نا. جب آغا ایکس کا انتقال ہوا تو میری بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا، شرعی ذمہ داری. میں مجتہد تو نہیں ہوں، تو مجھے بھی تقلید کرنی ہے. تو اب میں یہاں کھڑا ہوں، میں نے آغا سیستانی کو تو طے کر لیا اسی فلالم والے فارمولے سے. اب انہوں نے کہا جی جو بھی مجھ سمیت جتنے بھی آپ نے تقلید کی ہے ان میں جو بھی عالم ہے ان کی تقلید پر باقی رہو. اب بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ اب اے کی طرف رجوع کروں گا، بی کی طرف رجوع کروں گا، سی کی طرف رجوع کروں گا، یا ڈی کی طرف رجوع کروں گا؟ اب تک جتنا میں نے بولا ہے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے. سمپل اے کی طرف آپ رجوع کریں گے جو سب سے پہلے والا ہے. سب سے پہلے والا جو ہے، کیونکہ اس وقت باقی سب زندہ تھے اور ان کی زندگی میں آپ انہی کو عالم مان رہے تھے، درست. لہذا ان کی عالمیت ان کے ہوتے ہوئے ثابت ہے. اب ہمیں شک ہے کہ آیا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، تو حکم جائے گا انہی کے فیور میں، اور استصحاب کے قانون کے تحت آپ انہی کو عالم مانتے ہوئے ڈائریکٹلی. یہ سب سے زیادہ پیش آتا ہے مسئلہ حج کے موقع پر، جب آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ کس کی تقلید میں ہیں، کس کی تقلید پر باقی ہیں، تو وہ آپ کو یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس نے کس کے وظیفے، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو نام کی تقلید کرتا ہے صرف، لیکن آپ نے اس کو طے کر کے بتانا ہے کہ آپ نے کس کے وظیفے پر عمل کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہماری عوام کی تقلید تو ماشاءاللہ صرف نام کی حد تک ہوتی ہے. وہ کہنے کو آغا سیستانی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں یا تو اپنے دماغ کی، وہ چل اسی پہ رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، درست. بس یہ ہو گئی پہلی صورتحال بقا بر میت کے حوالے سے. اچھا ایک چیز اور اب مجھے یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں یہیں پر ہی، اسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے زیادہ. دیکھیں تقلید کے اگر آپ منہاج کھولیں تو منہاج میں کم سے کم 3 معنی آغا سیستانی کے آپ کو ملیں گے تقلید کے، لیکن توضیح کھولیں گے تو توضیح میں بھی کم سے کم 2 معنی انہوں نے تقلید کے کیے ہیں. ایک بالکل دوسرے تیسرے مسئلے میں کیا کہ تقلید کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا. تقلید کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا، ایک معنی یہ کیا تقلید کا، ایک معنی. دوسرا معنی انہوں نے شاید مسئلہ نمبر 8 میں کیا ہے، جہاں پہ بقا بر میت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقلید نام ہے کسی مجتہد کے فتوے پر ملتزم ہونا ولو عمل نہ بھی کیا ہو. دونوں میں بہت فرق ہے.
التزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پابند. یعنی آپ جب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مجھے نیت کرا دیں تقلید کرنے کی، حالانکہ اس کی کوئی نیت ویت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن بس سوچنا آپ نے کہ میں ان کے فتووں پر عمل کروں گا، یہی تقلید ہے. یا اسی کو کہہ لیں آپ نیت ہے. وہ جو نیت کروانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے پہلے سے ہی. درست. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ التزام، یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ آج سے میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں اس بات کا کہ جس مسئلے جو بھی مسئلہ پیش آئے گا تو میں مثلا آگے ایکس کے مسئلوں پر عمل کروں گا. ابھی تک میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ جس میں مجھے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے مثلا. تو یہ پابندی ہو گئی، تو یہ تقلید اس معنی میں تقلید تو بن گئی. تقلید یعنی پابند کرنا اپنے آپ کو، تو پابند کر لیا میں نے اپنے آپ کو، تو تقلید ہو گئی. یہ والا معنی کہتے کہ نہیں، صرف پابندی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی تقلید بنے گی نہیں. اللہ فرض کریں ایک مجتہد کے بارے میں نے سوچا تھا ابھی اس سے پہلے کہ میں اس کے فتوے پر عمل کرتا، فرض کریں فاتا و ماتا، تو میں نے اس کی تقلید کی یا نہیں کی؟ اس معنی میں تقلید نہیں کی، اس معنی میں تقلید ہوئی. اب یہ جو ہم نے کہا بقابر میت میں جتنے بھی مجتہدین کی آپ نے تقلید کی ہے ان کو لائن میں کھڑا کریں اور پھر طے کریں کہ عالم کون ہے. تو تقلید کی ہے کون سے معنی میں تقلید کی ہے؟ پہلے والے معنی میں یا دوسرے والے معنی میں؟ اس میں آغا کہتے ہیں کہ اس میں یہ والی تقلید معتبر ہے. یعنی اگر آپ نے کسی مجتہد کے بارے میں یہ طے بھی کر لیا تھا کہ میں اسی کے مسئلوں پر عمل کروں گا، چاہے ابھی تک آپ نے اس کے مسئلے پر عمل نہ بھی کیا ہو، آپ اس کو لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں. یعنی وہ لائن میں کھڑے ہونے کا ایلیجیبل ہو جائے گا، لائن میں کھڑے ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا، چاہے عمل نہ بھی کیا ہو. درست. لہذا جو بھی میں نے مثال دی، ابھی آپ نے پابندی کا سوچا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ یہاں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کر گئے. آپ ان کو یہاں کھڑا کریں گے، اب آپ چیک کریں کہ سب میں سے عالم کون ہے. تو اس مسئلے میں جو بقابر میت والا مسئلہ ہے اس میں جو تقلید کا معنی معتبر معنی ہے آغا نے، وہ التزام والا معنی ماننا ہے کہ اگر آپ نے پابندی کی تھی اور ملتزم ہو گئے تھے اس بات کے کہ میں اپنے مسائل انہی کے فتووں پر عمل کروں گا، تو چاہے ابھی عمل نہ بھی کیا ہو تو وہ اس لائن کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت ان میں آ گئی. لہذا جب مردہ مجتہدوں کی لائن لگے گی تو اس میں ان کو بھی آپ کو کھڑا کرنا ہوگا. اگر یہ والا معنی ہوتا تو پھر یہ اس میں کھڑا نہ ہوتے. اگر یہ والا معنی مراد ہوتی ان کی جس میں عمل ضروری ہے تو پھر یہ والا مجتہد کے جس کو آپ نے پابندی کی تھی وہ یہاں پہ کھڑے نہ ہوتے. لیکن کیونکہ یہ والا معنی مانتے ہیں اس مسئلے میں، یہ معنی صرف اس مسئلے کی حد تک ہے. یعنی آغا سیستانی کے نظریے میں تقلید کا یہ والا معنی صرف بقابر میت کے چیپٹر میں معتبر ہے. باقی نارمل جو ہے اس کے اندر وہ یہ والا معنی نہیں کرتے ہیں، نارمل میں یہ والا معنی نہیں کرتے ہیں. یہ ایک چیز سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اب ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور وہ یہ کہ کہاں گئی یہ ڈسٹرب کہاں گئی، ایک قدم ہم اور آگے بڑھائیں. اگر یہ تو ہو گیا نا ہمارا، یہ ہو گیا بقابر میت سے ریلیٹڈ. یہ جو معنی ہم نے کیا ہے یہ والا معنی، یہ معنی کے دو افراد بنتے ہیں. اس کے بھی یعنی یہ سمجھے یہ تقسیم ہو جاتا ہے دو میں. درست. ایک یہ ہے کہ یہ جب آپ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے اندر اعتماداً علی الفتویٰ ہے یا بغیر اعتماد کے. اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. صرف مطابقت. درست. دیکھیں کیا ہے، مثلا فرض کریں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو ان سے آپ پوچھیں آپ تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں تقلید نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا عمل، مثلا جو نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ان کی یہ بتائی ہوئی نماز مجتہد کہ جس کی اس وقت اس کے حق میں تقلید ضروری تھی، جو بھی ہے وہ ایکس وائی زیڈ،
وہ تو وہ خود طے کرے گا، لیکن جو بھی ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کی تقلید اس کی گردن پر واجب ہوگی. تو اگر اس کا عمل اس کے فتوے کے مطابق ہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بھی تقلید ہے. صرف مطابقت کافی ہے تقلید کے لیے. یعنی نارملی جو ابھی اگر فرض کریں اس زمانے میں بھی اگر کہا جائے تو اگر ہمارا عمل آغا کے فتووں کے مطابق ہے تو ہم آغا کی تقلید میں ہیں، چاہے ہم نے اعتماد علی الفتویٰ نہ بھی کیا ہو. اتفاقاً آپ نے کوئی عمل، میں نے کہا نا بہت سے لوگ تو نام کی تقلید کرتے ہیں، فتویٰ وہ اپنا چلا رہے ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ پیش آیا، انہوں نے ایک عمل کر لیا، اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق نکل آیا، تو آغا سیستانی کہتے ہیں یہ کافی ہے. یعنی نہیں کہلائے گا کہ اس نے تقلید نہیں کی. اس سے پوچھو گے تو اس کے خواب میں بھی نہیں آئے گا کہ آغا کا فتویٰ یہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو توضیح کھولی نہیں ہے. اس نے تو اپنے ذہن سے ایک چیز پر عمل کیا. مثلا من باب مثال عرض کروں، اس کو نماز میں شک ہوا 3 اور 4 کا، بڑا سوچا اس نے جو ہے سوچا چلو میں 4 ہی سمجھ لیتا ہوں. 4 سمجھ لی اور بعد میں سنایا کہ اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے 1 رکعت نماز احتیاط بھی پڑھ لی. اب اتفاق سے آپ جا کے توضیح المسائل کھولیں تو آقا کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جب بھی 3 اور 4 میں شک ہو جائے 4 پر بنا رکھو، 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو. کام اس نے وہی کیا جو فتویٰ ہے ان کا، لیکن یہ سمجھتے ہوئے نہیں کیا کہ میں آغا سیستانی کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے فتوے کا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. لیکن کیونکہ اس کا عمل ان کے فتوے کے مطابق ہے لہذا آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بھی تقلید کہلائے گی اور یہ عمل اس کا صحیح ہو جائے گا. درست. یہ جو اعتمادن والا مسئلہ ہے یہ پھر کہاں پر آئے گا؟ تیسرا معنی جو ہے تقلید کا، کہتے ہیں یہ آتا ہے ان جگہ. ایک مسئلہ ہے توضیح میں بھی شاید دیا ہوا ہے میرا خیال میں، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی مجتہد کی تقلید کی صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے کسی زندہ کی صحیح طریقے سے تقلید کی، تو اب آپ اگر فرض کریں کہ وہ جائز نہ بھی مانتا ہو بقابر میت کو، آپ مردہ مجتہد پر اب واپس نہیں جا سکتے. یا بلکہ اس کی میں دوسری ایک مثال بناؤں، اس میں اشتباہ زیادہ ہو جائے گا. مثلا فرض کریں آپ نے یہ ہوا ہے بہت زیادہ، یعنی یہ بہت زیادہ ہوا ہے. وہ کیا ہوا کہ مثلا فرض کریں کہ آپ جو ہے آغا سیستانی کی آپ نے تقلید کی، ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ آغا خوئی پہ باقی رہیں یا آغا خمینی پہ باقی رہیں. آپ کو تو پتہ ہمارے معاشرے کے علماء حضرات ماشاءاللہ کسی سے پوچھ لیا انہوں نے کہا نہیں آپ آغا سیستانی پہ باقی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ اس نے نیت کر لی کہ میں پورے مسائل میں آغا سیستانی کی طرف عمل کروں گا. درست. تو آیا اب یہ مردہ پہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ ایک مسئلہ دیا ہوا ہے، منہاج میں بھی دیا ہوا ہے، توضیح میں بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید دیا ہوا ہے کہ اگر زندہ کی طرف رجوع کر لے تو اب وہ مردہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا. یہ والا جو مسئلہ ہے کہ زندہ کی طرف رجوع کر لے، اس میں یہ والی معنی کی انہوں نے تقلید کی طرف. زندہ کی طرف رجوع کرے یعنی زندہ کے فتوے پر اعتمادن علی الفتویٰ، یعنی جو میں عمل کروں اس کے فتوے کو دیکھ کر اور اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے اگر عمل کر لوں زندہ پر تو اب میں واپس مردہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب میرا زندہ کی طرف رجوع کرنا صحیح ہو، فی محل ہی ہو. یہاں پر تو فرض یہ ہے کہ میں نے اشتباہاً زندہ کی طرف رجوع کیا ہے، تو ایسے موارد میں تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا زندہ کی طرف جو مطلقاً تم نے رجوع کر لیا، یہ مطلقاً رجوع کرنا صحیح نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ صرف پہلا مسئلہ دیکھتے بقابر میت والا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے کہ آپ کو ان کی تقلید کرنی ہے یا ان کی تقلید کرنی ہے. یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو انہی کی تقلید کرنی ہے، یہ ایک اشتباہ کی وجہ سے کیا ہے. تو یہ اشتباہ والے موارد اس میں شامل نہیں ہیں. اس میں وہ والا مورد شامل ہے کہ جب واقعاً آپ کی ذمہ داری بن رہی تھی کہ آپ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر لیں. اب جب آپ نے ایک دفعہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر لیا تو اب آپ پھر مردہ مجتہد کی طرف نہیں جا سکتے. ادھر جو تقلید کا معنی ہے وہ یہ والا معنی کیا، تیسرا معنی. پس بقابر میت میں التزام والا معنی، جواز عدول والے مسئلے میں کہ زندہ سے مردہ کی طرف واپس پلٹنے والے مسئلے میں اعتمادن العمل طب کے فتویٰ اعتمادن علی الفتویٰ، عمل
طبق فتوی مجتہد و اعتماداً علی الفتوی مجتہد، یہ دو. اس کے علاوہ باقی جو موارد بنتے ہیں، جتنے بھی موارد بنتے ہیں جو نارمل ہماری زندگی کے بھی موارد ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں تو کس معنی میں کرتے ہیں، وہ تیسرا والا معنی ہے کہ مطابقت عمل مع الفتوی المجتہد، وہ مجتہد کہ جس کی تقلید اس وقت آپ کی گردن پر ضروری ہے. یہ بقا برمیت اور یہ اس حوالے سے جو باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھا شاید صحیح طریقے سے نہیں گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی تقلید کے بغیر عمل باطل ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں علماء حضرات؟ آپ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں. سب میں سے ایک کو کم کر دیں، یہ نہیں کہتے. خوب کیوں نہیں کہتے بھائی؟ آپ تو منہاج میں لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میچ کے مطابق؟ مجھے تو حکم واقعی کا اگر پتا ہوتا تو میں تو ولی اللہ ہوتا. وہ اتفاق کا بھی کیسے پتا چلے گا؟ تو پھر نہیں میں تو حرام کی تو ابھی بات ہی نہیں کی میں نے. لکھا ہے، سارے فقہا نے لکھا ہے، عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. آغا خوئی کی منہاج، آغا سیستانی کی منہاج، آغا وحید کی منہاج، آغا خمینی کی تحریر اور دوسرے فقہا کی عربی کتابیں آپ جا کے دیکھ لیں. نہ ملے تو اگلی کلاس میں لے آئیے گا. وہ صحیح ہے، مامن آمن و الا وقد خود صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر اس کا کوئی معقول معنی بھی تو بنائے نا. پھر دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس مادی دنیا میں جتنا سال گزارتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے کہ میں علم بے واقع حاصل کر سکوں؟ تو پھر میں کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ بتاؤ. میں تقلید نہیں کرتا، عمل بھی کر رہا ہوں، اور بقول آپ کے باطل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے مجھے واقع کا. پھر میں کیا کروں گا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا، صحیح ہو جائے گا کام. اللہ نہیں کر رہا نا. کہا ہے فقہا نے بھائی، میں اپنے پاس سے تھوڑی، میں تو عبارت ان کی پڑھ کے سنا دی آپ کو. عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. بولتا یہ بات صحیح کر رہے ہیں، کچھ ان کے ذہن میں ہے، کچھ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا معنی کی ہے، باطل سے کیا معنی ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ آپ منہاج وغیرہ کھولیں گے نا، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے وہاں پر، عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. درست؟ یہ عبارت منہاج وغیرہ میں موجود ہے. مطلب وہ پھر کہتے ہیں بے عین، آپ کو پتہ ہے یہ بے عین تفسیر کے لیے آتا ہے. اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ بطلان سے مراد کیا ہے. بطلان سے یہ مراد نہیں ہے کہ فاسد ہے اور بالآخر فضربوہ علی الجدار. درست؟ یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں اصول مظفر میں تھوڑا سا اشارہ وہاں پہ کروں، آپ لوگوں کو جلدی مطلب سمجھ میں آ جائے گا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جلدی منتقل ہو جائیں گے. اصول مظفر میں ایک بحث آتی ہے اجزاء کی. اجزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجزاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ہو جانا. عقل، یہ حکم عقل ہے. ایک عقل کہتی ہے کہ اگر آپ کا مأتی بہی مع معمور بہی مطابق ہو جائے تو یہ مجزی ہے. مجزی یعنی کیا؟ یعنی دنیا میں اس کی گردن سے تکلیف ساقط ہو جائے گی. مجزی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کی گردن سے جو تکلیف آئی تھی شرعی، وہ ساقط ہو جائے گی. کل کو پروردگار، اس اجزاء کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو خدا اس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن بشرط یہ کہ مأتی بہی معمور بہی کے مطابق ہونا چاہیے. مطابقت ہو جائے
جیسا خدا نے مانگا تھا ویسا آپ نے خدا کو دے دیا، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اجزا. درست؟ یہ جو اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کہتے ہیں بعین معنی کہ یہ مجزی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ اجزا کا فائدہ کیا ہے. وہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ جب انسان کا عمل مجزی ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی گردن سے اعادہ اور قضا ساقط ہو جاتا ہے، نہ اس کو اعادہ کرنا ہے نہ اس کو وقت کے بعد قضا کرنی ہے. یہ اجزا کا فائدہ ہے. درست؟ وَإِلَّا ایک طرف سے خدا کہ مجزی بھی ہے، دوسری طرف سے کہ بھائی دوبارہ سے کرو عمل، تو وہ اجزا کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ تو اجزا کا فائدہ یہ ہے کہ اب عمل آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں باطل ہے، کہتے ہیں نہیں مجزی نہیں ہے. یعنی مجزی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ تقلید کے ساتھ اس عمل کو انجام نہیں دیں گے اس وقت تک یہ تکلیف آپ کی گردن سے نہیں اترے گی. یعنی میں نے نماز پڑھی ان شرائط کے مطابق جو مجھ سے مانگی گئی تھی، یہ نماز میری گردن سے اتر گئی، لیکن اگر میں بغیر تقلید کے نماز پڑھتا ہوں تو وہ مجزی نہیں ہے. باطل بعین معنی کہ مجزی نہیں ہے، یعنی میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھ سکتا. اب فرض کریں ظہر کا وقت چل رہا ہے، شارع کا تکلیف اگرچہ میں اول وقت میں بغیر تقلید کے نماز پڑھ چکا ہوں، جماعت سے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف ابھی بھی میری گردن پر باقی ہے. یہ بطلان اس معنی میں ہے. درست؟ اب اثر اس کا یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ آج تو نہیں لیکن فردہ قیامت، میں نے بھی نہیں کی تقلید، ڈھیٹ آدمی تھا، نہیں کی تقلید. فردہ قیامت جب میں مر گیا اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوا اور جب میری فائل کھلی، اتفاق ایسا ہوا کہ فرض کریں کہ 80% میرا عمل ان احکام کے مطابق نکل آیا کہ جو ادھر اللہ نے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے تھے، تو 80% میری گردن بچ گئی. اس کا یہ فائدہ ہے. اگر ہم کہیں کہ باطل بے معنی فاسد ہے تو پھر تو سمجھے وہاں کچھ پہنچا ہی نہیں نا، پھر تو 100% میری گردن پھنسنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں آپ اس عمل کو کافی نہیں سمجھ سکتے. آپ کو ابھی بھی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے تقلید کے ساتھ. لیکن ہاں اگر آپ کی فردہ قیامت یہ اعمال مطابق واقع نکل آئے تو یہ اعمال آپ کے مقبول ہو جائیں گے، ضائع نہیں ہے بالکل بھی. باطل بے معنی ضائع نہیں ہے یہ، بلکہ باطل بے معنی عدم اجزا ہے. اچھا میں آپ دوستوں سے ایک اور آخری سوال کروں. کتنے بجے تک کا ٹائم ہے؟ 5 تک کا نا میرے خیال میں. ویسے تو میں نے سنا کہ یہ یوں چل رہا ہے آگے آگے، پچھلی لیٹ، اس کے بعد والی لیٹ، اس کے بعد والی لیٹ، سنا یہ ہے میں نے ویسے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں، دنیا میں کوئی ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اپنی تکلیف شرعی کو بقول ان کی تکلیف واقعی کو انجام دے دیا ہے؟ دنیا میں میرے پاس کوئی کاشف ہے تکلیف واقعی کے لیے؟ جی اسد صاحب. احتیاط کا طریقہ. دنیا میں ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ ہے احتیاط کا راستہ. دیکھیں احتیاط کا جو معنی فقہا کرتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے. ایک تو میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ لوگ توضیح نہ پڑھا کریں، آپ لوگ منہاج پڑھا کریں یا عروہ پڑھا کریں. یہ ایک میرا برادرانہ آپ کو دوستانہ مشورہ ہے، کیونکہ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے روشن ہوتی ہیں. درست؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ احتیاط کا مطلب کیا ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عقلی پاسبلٹیز یا امکانات بنتے ہیں، عمل اس طرح سے کریں کہ وہ سارے امکانات پر عمل ہو جائے. درست؟ مطلب فرض کریں میں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس سے 100 روپیہ لیا تھا یا 200 روپے لیے تھے. ایک امکان یہ ہے کہ میں نے اس سے کیا لیا تھا، اور ایک امکان یہ ہے کہ میں نے اس کو کیا لیا تھا. 2 امکان ہیں. بڑھا بھی سکتے ہیں آپ، تیسرا امکان بھی لا سکتے ہیں کہ 300 روپیہ لیا تھا.
درست. تو جو شخص احتیاط کرنے والا ہے وہ اگر 300 دے دے تو یہ بھی کور اور یہ بھی کور, اور یہ تھا تو سب کچھ کور ہو گیا نا. تو اب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو لوہے محفوظ میں میری گردن پر اس کے نام پہ لکھا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو احتیاط کا طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جو دنیا میں اگر آپ احتیاط پر عمل کر لیں تو وہ احتیاط آپ کو واقع تک پہنچا دیتی ہے. درست صحیح ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے واقع یہ تھا یا یہ, لیکن اتنا پتہ ہو جائے گا, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو تھا واقع, جو بھی تھا 100 200 300 وہ واقع آپ نے ادا کر دیا, اس واقع تک آپ پہنچ گئے, اس واقع کو آپ نے پورا کر لیا. آپ کو شک ہے کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے مثلا جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, ایک جگہ پہنچ گئے, آپ سٹے کیا, آپ نے کھانے کے لیے بس رکی. اب آپ کو نہیں پتا آپ کتنا سفر کر چکے ہیں, تو آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ اب یہ جگہ جو ہے میری نماز آیا قصر ہے یا تمام ہے. اگر آپ دونوں پڑھ لیں گے تو بالآخر واقع میں لوہے محفوظ پر یا قصر لکھی ہوگی یا, تو آپ کی دونوں پڑھنے سے واقع ملا آپ کو یا نہیں ملا. تو احتیاط واحد طریقہ ہے ہمارے پاس دنیا میں کہ ہم جس کے ذریعے واقع کو درک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک طریقہ تفضلی ہے, وہ یہ کہ کسی کے امام سے ملاقات ہو جائے علیہ السلام سے اور وہ اس کو گائیڈ کر دیں, تو وہ تفضلی ہے دیگر. لیکن جو سب کے لیے ایک عمومی راستہ ہو سکتا ہے وہ یہ احتیاط کا ہو سکتا ہے. البتہ احتیاط کیونکہ پھر آپ لوگ, میں نے کہا نا کہ ماشاءاللہ ایک تو فائدہ مجھے یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا کہ کوئی اصطلاحی لفظ بھی آ جاتا ہے تو چل جاتا ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اگر رسائل وغیرہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پر ایک بحث کی ہے انہوں نے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم علم حاصل کر سکیں تو اس علم حاصل کرنے کے باوجود احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو تقریباً مشہور فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ جی ہاں, با ان کے باب علم آپ کے لیے کھلا ہو. مثلا ساتھ والے کمرے میں امام بیٹھے ہوں, مثلا اب آپ یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ مجھے قصر پڑھنی ہے تمام, مولا سے جا کے پوچھیں گے, مولا بتا دیں گے بھی تمہاری نماز قصر ہے یہ تمام. آپ نہ پوچھیں اور یہیں کھڑے ہو کر دونوں نمازیں پڑھ ڈالیں, یہ بھی صحیح ہے عمل, کیونکہ احتیاط ہے بہرحال. درست. لہذا احتیاط کو ہے تو جائز طریقہ, لیکن وہی والی بات ہے ہاں کہ یہ تھوڑی مشکلات والا راستہ ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے جو مثالیں بنائی ہیں بہت چھوٹے پیمانے کی مثالیں بنائی ہیں نا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. مثلا فرض کریں آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے, 2 نمازیں ہیں پہلے سے ہی. درست. قبلہ آپ کا مشتبہ ہے 4 میں سے کسی ایک طرف. جو احتیاط کرنے والا ہوگا تو کیا کرے گا, 4 نمازیں پڑھے گا. ویسے 2 تھیں 4 8 نمازیں ہو گئیں. درست. حالانکہ اب آپ کے پاس 2 لباس ہیں, 2 میں سے کوئی ایک مشتبہ ہے بالنجاست یا بالغصبیت, 16 ہو گئی. پھر مہر جو آپ کے پاس اتفاق سے وہ بھی 2 مہر تھے, دونوں میں سے کوئی ایک نجس اور ایک پاک. تو اسی طرح یہ اب آپ کو فرض کریں 32 نمازیں پڑھنی پڑیں, ایک نماز کے پیچھے 32 نمازیں, تو ہم لوگ ایک بڑی مشکلوں سے پڑھتے ہیں بھائی. تو 32 پڑھیں تاکہ ایک صحیح ہو, تو یہ بہرحال تقلید اچھی ہے اس سے. درست. لہذا یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز بشرط حیات اگلی دفعہ دیکھیں کسی اور ٹاپک کو چھیڑیں گے آپ کے لیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.